نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اور جسے دل زینب رئی ویران واجا مار دی جسے دل زینب رئی ویران واجا اتھروں تولے دی شام شہیدانو سلام اس اتھروں تولے دی شام شہیدانو سلام اللہ رب العالمین کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرن تو بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہمارا مل جل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو کلمات تلاوت کیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سرکار نے دین کی تبلیغ کی تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا تم سے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا کتنی مشکلات آئیں مصائب اور آلام کے پہاڑ گرائے گئے لیکن سرکار نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا آج میں سنا رہا ہوں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن خیالات میں وہ وقت بھی تصور کیجئے جب سنانے والے تھے پر سننے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے
لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، آپ انتظار کرتے اور کہتے کبھی تو وقت آئے گا جب کانوں سے تم انگلیاں نکالو گے، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا کے جاؤں گا۔ سرکار لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں، سرکار انتظار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کبھی تو وقت آئے گا، دروازہ کھولو گے میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا کے جاؤں گا۔ کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ظلم مجاز کی منڈیوں میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، لیکن سرکار نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے امتی تجھ سے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ فرمایا الا المودۃ قربا فی القربا، ہاں بس اتنی سی بات ہے، میری عطرت سے تم نے پیار کرنا ہے، کوئی صلہ نہیں، میری اہل بیت سے فقط تم نے پیار کرنا ہے، بس یہی ہے میرے لیے۔ اللہ اللہ کریم آقا لجپال آقا امام الانبیاء سرکار نے فرمایا لوگو انا تارکن فیکم الثقلین، سرکار نے فرمایا میں دنیا میں ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا، کوئی سردار چھوڑ کے نہیں جا رہا، راجوں کا نہیں کہا، کسی چودھری کا سرکار نے نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگو میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اللہ کتنی وہ باری چیزیں جنہیں باری آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ فرمایا اولما کتاب اللہ، وہ شک و شبہ سے پاک منزہ و مبرہ، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، وہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرے میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے ان سے پیار کرنا ہے، جب تم ان سے پیار کرو گے دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، حشر کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا لن تدلوا بعدی ابدا، جو بندہ ان سے پیار کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، فرقے جماعتوں میں بٹ گئے، جماعتیں لابیوں میں تقسیم ہو گئیں۔ سرکار نے تو فرمایا تھا یہ گمراہ نہیں ہوں گے، کیوں گمراہ ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں شرط یہ تھی قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے۔ کسی بد نصیب نے اللہ کی کتاب کو تو تھام لیا پر اہل بیت کا انکار کر دیا، ارے کسی نے اہل بیت کا دامن تو پکڑ لیا لیکن قرآن کے 30 پاروں کا انکار کر دیا، قرآن کے 30 پاروں کا انکار کر دیا۔ اللہ اللہ اپنے سنی عقیدے پہ ناز کرو، ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو، جب مضبوطی سے پکڑو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تائیں تے صبح و شام کہنے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی
اللہ اللہ کربلا کی سرزمین پہ میرے امام الانبیاء نے جب ڈیرے لگا لیے، ارے کوفہ والوں نے خط لکھا میرے امام روانہ ہو گئے، مکہ سے کربلا کی سرزمین پہ آ گئے۔ لوگوں جب کربلا کی سرزمین پہ ڈیرے لگائے، یاد رکھو میرے امام نے کوئی پانی کا انتظام نہیں کیا، کوئی کنویں نہیں کھدوائے، ارے کوئی پانی کی ٹینکیاں نہیں بنوائی، خاندان والوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، کوئی دوائی کا انتظام نہیں کیا۔ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پہ سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا۔ گویا یزید کا یہ اعلان، میں نے بے پردہ کروں گا، بے حجاب کروں گا۔ میرے امام کا اعلان، میں ان کے پردے کی حفاظت کروں گا، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میرا پروردگار ان کے پردے کی حفاظت فرمائے گا۔ گویا امام پاک نے یہ درس دیا لوگوں، محلہ گلیاں شہر ہو یا دیہات ہو، ارے بازار بھی ہو، بازار تو بازار، میدان جنگ بھی ہو، فرمایا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ارے اپنی بیویوں کو پردے کا انتظام کراؤ۔ فرمایا اگر پردے کا انتظام نہ کرو گے یزید خوش ہوگا، اگر پردے کا انتظام کرو گے میرا امام حسین خوش ہوگا۔ ہم نعرے لگاتے ہیں حسین والے، کام کرتے ہیں یزیدیوں والے، یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا گھر والوں کو بے پردہ پھرانا چھوڑ دو۔ میرے امام علی مقام کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، ابن زیاد نے حر کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو کتنا قافلہ لے کے آئے ہیں، کتنے جنگجو، کتنے سالار، کتنے ساز و سامان لے کے آئے ہیں۔ حر گیا 1000 بندوں کا قافلہ لے کر، جب دیکھا تو 72 تن ہیں، کوئی جنگجو نہیں، کوئی سالار نہیں، شہزادے ہی شہزادیاں نظر آئیں، ارے نور کی تصویریں، نور کے مینار نظر آئے۔ اور امام پاک سے کہنے لگا، اے امام امام، امام حسین، اس جگہ سے نہ آگے جانے دوں گا نہ پیچھے جانے دوں گا، اتنا بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرے امام نے فرمایا سننا، یزید کے بارے میں میرا جو موقف، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں بیعت نہ کی لوگوں؟ یزید شرابی، یزید زانی، یزید بدکار، یزید بدفعل، یزید گانے سننے والا، ارے ڈانس کی مجلسیں کرانے والا۔ معلوم ہوا جو بندہ شراب پیے گا، گانے سنے گا، ارے ڈانس دیکھے گا، یزید خوش ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا میرا امام حسین خوش ہوگا۔ لوگوں جو گانے سنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بد فعل بد کردار اپناتے ہیں، وہ یزید کی روح کو خوش کرتے ہیں۔ جو ان کاموں سے نفرت کرتے ہیں وہ میرے امام حسین کی روح کو خوش کرتے ہیں۔ تبھی تو صبح و شام ہر جگہ پہ ہم یہی کہتے ہیں، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ مل کے پڑھ لو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد، حسین زندہ 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 باد، حسین زندہ۔ میرے امام نے فرمایا اور ٹھہر جا، بات بعد میں کریں گے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، ذرا مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ لوگوں تاریخ میں آتا ہے علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے امام نے جماعت کرائی، جب تکبیریں پڑھی اللہ اکبر، یہ تکبیر امام کا پڑھنا تھا، اور کی دل کی دنیا بدل گئی، اور کی قسمت جا گئی، ایسی چوٹ لگی، لگ گئی چوٹ محبت والی، ایسا عشق نشے بچ آیا تے تن من تن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، اور نے یزیدی لباس اتار دیا، حسینی لباس پہن لیا، میرے امام علی مقام امام حسین کے مقتدی بن گئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی اور نے معافی مانگی، میرے امام نے معاف فرمایا، فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا، اور جا کیا یاد کرے گا، انت حر من النار، اور کیا یاد کرے گا، تجھے معاف بھی کر دیا، جا میرے پروردگار نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد بھی فرما دیا، جہنم کی آگ سے آزاد۔ حر نے ایک نماز پڑھی امام حسین کے پیچھے، جو امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول کے پیچھے ایک نماز پڑھے، وہ جہنمی ختم ہو جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ لوگوں ذرا تصور کرو، جس نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ جنتی نہیں بن سکتا؟ نواسہ رسول کے پیچھے ایک نماز پڑھنے والا ہو وہ جنتی، اور جس نے ساری زندگی امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی پکا اور جنتی۔ میرے امام علی مقام فرمایا جو بھی فیصلہ کروں گا اعلان کروں گا، لک چھپ کے نہیں کروں گا، ڈر کے نہیں کروں گا، بند کمرے میں نہیں کروں گا، اعلان کروں گا۔ فرمایا یزید کے ہاتھ پہ میں حر بیعت بھی نہیں کروں گا۔ اب حر بن گیا امام پاک کا ساتھی۔ ارے جس امام کی اتنی شان ہے اس کے باپ علی المرتضیٰ کی کتنی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی، اگر ان کی خلافت قابل قبول نہ تھی تو امام علی المرتضیٰ نے کیوں انہیں قبول کیا؟ کیوں خاموش رہ گئے؟ کیوں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ لوگوں ایک نماز نہیں، 25 نمازیں نہیں، 25 مہینے نہیں، 25 سال علی المرتضیٰ نے ان خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آج ہماری مسجد کا امام اگر اس کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے، عیب آ جاتا ہے، آج کل کا مسلمان ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امام علی المرتضیٰ کا ایمان ان مسلمانوں سے بھی گیا گزرا ہوا تھا۔ ارے علی المرتضیٰ بھی کہتے ہو، حیدر کرار بھی کہتے ہو،
باتیں بزدلانہ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں لوگوں خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ عمر فاروق، خلیفہ عثمان غنی اگر خلافت کے لائق نہ ہوتے، ذوالفقار حیدری کربلا کی سرزمین پہ بعد میں نکلتی، مدینہ کی سرزمین پہ پہلے لہرا جاتی. اور علی المرتضیٰ کی یہ شان. ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 کی صدا آنی چاہیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. ایک کیف سرور سرتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. علی علی کی صدا ایسے آنی چاہیے جو اعتراض کرتے ہیں ارے علی کا نام لو سنیوں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے. نا نا، ہمارا رنگ اڑ نہیں جاتا، چہرہ مسکرا پڑتا ہے. ارے ایسا علی علی کا ذکر کرو وہ دیکھے تو پتہ چل جائے، جس طرح علی کا ذکر سنی کرتا ہے ایسا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. اللہ اللہ کربلا کی سرزمین پہ جب ڈیرے لگ گئے لوگوں، 10 محرم 3 دن پانی بھی بند ہو گیا. ارے بھوکے پیاسے میرے امام کا ویر جسے کہتے ہیں غازی عباس علمدار. کون غازی عباس؟ وفا شیار غازی عباس، جس کا نام ہے علمدار غازی عباس. اون محمد کی لاشیں جب امام حسین کے ساتھ اٹھا کے لے آئے، خیموں کا چکر لگا رہے، تلوار گھما رہے ہیں وہ غازی عباس. ارے خیموں سے آواز آئی العطش العطش العطش. میرے امام غازی عباس علمدار خیمے کے اندر چلے گئے. معصوم سکینہ نے جب چچا کو دیکھا تو کہنے لگی ہے میرے چچا تو کتنا وفادار ہے، ارے تو کتنا بہادر ہے، دشمن تجھ سے ڈرتے ہیں. میرے چچا جان پانی لے آ، میرے علی اصغر کی جان بچ جائے گی. حضرت غازی عباس علمدار کہنے لگے، فرمایا اے میری بھتیجی سکینہ میں پانی تو لے آؤں گا پر تیرا چچا مجھے، تیرا باپ مجھے اجازت نہیں دے گا. فرمایا اے میرے چچا اپنے باپ سے اجازت میں تمہیں لے کر دوں گی. جب بھی میں بات اپنے باپ سے کہتی ہوں وہ میرا کہا نہیں موڑتا. حضرت غازی عباس علمدار بھی چلے گئے، معصوم سکینہ بھی چلی گئی. امام حسین سے کہا حضرت اجازت دے دیں، اجازت دے دیں میں پانی لے آؤں. میرے امام حسین نے فرمایا میرے ویر عباس جب تک تو زندہ ہے میرے بازوؤں میں قوت ہے، تیرا مجھے سہارا ہے، میں نے صبر کا دامن تیری وجہ سے نہیں چھوڑا. فرمایا عباس یزیدیوں کا پہرا ہے، مت جا مت جا
معصوم سکینہ کہنے لگی اے میرے ابا میرا ویر علی اصغر پیاسا، اگر میرا چچا پانی لے کے آئے گا میرے ویر علی اصغر کی جان بچا لے گا۔ حضرت غازی عباس علمدار امام حسین سے کہنے لگے اے امام جی میری جان نانے کی دین سے بڑھ کر تو نہیں نا؟ فرمایا تیری جان نانے کے دین سے تو قیمتی نہیں۔ فرمایا پھر مجھے اجازت دو نا۔ فرمایا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن معصوم سکینہ یاد رکھنا بچے گا تیرا علی اصغر بھی نہیں، بچے گا میرا ویر عباس بھی نہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار معصوم سکینہ نے مشکیزہ گلے میں ڈال دیا، چلے گئے گھوڑے پہ سوار۔ یزیدیوں نے جب دیکھا ابن سعد آ گیا، کہا خیموں کو کلوز کر لو، عباس نہیں، ہمارے خیموں میں حیدر کرار علی المرتضیٰ آ رہے ہیں۔ حضرت غازی عباس کی شکل علی المرتضیٰ سے ملتی ہے۔ جب قریب گئے ابن سعد کہنے لگا اے غازی عباس تجھے دولت دیں گے، مال دیں گے، چھوڑ دے حسین کا ساتھ، ارے اپنی جان بچا لے نہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ غازی عباس کہنے لگے اے ابن سعد میں تجھے بھی جانتا ہوں، ارے او ابن سعد جنتی باپ کے جہنمی بیٹے، تیرا باپ تو سعد ابن ابی وقاص تھا، عشرہ مبشرہ میں سے تھا، ارے جنتی تھا، اے جنتی باپ کے جہنمی بیٹے آجا یزید کو چھوڑ دے، عباس کا دامن پکڑ لے، جب عباس کا دامن پکڑ لے گا وہ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا، وہ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ فرمایا نا نا میں تو اتمام حجت کے لیے تم سے بات کر رہا تھا، اب آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ ایک ہاتھ میں غازی عباس کے ہاتھ میں مشکیزہ، ارے کافروں پہ یزیدیوں پہ وار کرتے جا رہے ہیں، 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ایک صف بھی کراس کر گئے، دوسری صف کو بھی عبور کر لیا، پہنچ گئے فرات کی جگہ پر، دریائے فرات سے پانی بھرا، ایک ہاتھ سے یزیدیوں سے جنگ کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے مشکیزہ بھر رہے ہیں۔ ارے عقل نے کہا عباس کتنے دنوں سے پیاسا، چلو میں پانی لے لے، ہاتھوں میں پانی لے۔ عباس نے ہاتھوں میں پانی لیا، جب منہ کے قریب کیا عشق نے کہا اے عباس اگر تو پانی پی لے گا تو کہیں بے وفاؤں میں تو شامل تو نہیں ہو جائے گا۔ آل بیت کتنے دنوں سے پیاسے، عباس تو پانی پی لے گا؟ نا وفا یہ ہے کہ انہوں نے بھی پانی نہیں پیا، تو بھی پانی نہیں پیے گا۔ حضرت غازی عباس علمدار نے گھوڑے کو قریب کیا، ارے میں تو مجبور، تو پانی پی سکتا ہے۔ گویا گھوڑے نے بھی یہی کہا ہوگا اے عباس بے شک میں مجبور نہیں، پر میں کوئی غدار بھی تو نہیں، میں کوئی بغیرت تو نہیں، اہل بیت ادھر پیاسے، میں فرات کے دریا سے پانی پی لوں۔ حضرت غازی عباس علمدار تاریخ میں آتا ہے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، واپس آ رہے ہیں مشکیزہ، ارے یزیدی سامنے آ گئے، سالار کہنے لگا لوگو او یزیدیو ایسا وار کرو اگر یہ پانی ان کے خیموں میں پہنچ گیا پھر دن کا سورج بعد میں غروب ہوگا، تمہارا سورج پہلے غروب ہو جائے گا۔ ایک بدبخت آیا، ایک بد نصیب آیا،
ارے دائیں ہاتھ میں مشکیزہ وار کیا، بازو غازی عباس کا کٹ گیا، مشکیزہ زمین پہ گر گیا۔ غازی عباس نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا بدبخت آیا، اس نے بازو بائیں پہ وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ میرے امام نے مشکیزہ دانتوں میں لیا، منہ سے پکڑ لیا۔ یہ منظر خیمے سے بی بی زینب دیکھ رہی ہیں۔ ایک یزیدی آیا، ایک بد نصیب آیا، اس نے غازی عباس کے سر پہ وار کیا تو سر تن سے جدا کر دیا۔ خیمے سے بی بی زینب پکار رہی ہیں، ہک ہک اللہ شیر علی دا، ہک ہک اللہ شیر علی دا، تے دشمن سجے کھپے خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے، آجا ویرا آجا ویرا، اسی پانی پی پی رجے۔ میرے امام علی مقام نے غازی عباس کا 3 جگہ سے جسم اکٹھا کیا، لاشوں کو اکٹھا کیا، پر پاؤں میں لغزش لائی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کوئی نوا خانی نہیں کی، اپنے آپ کو زد و کوب نہیں کیا، ارے مارا نہیں، صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الحمدللہ ہے رب العالمین۔ وہ غازی عباس، اسے کہتے ہیں علمدار۔ باقیوں کا جسم میرے امام حسین نے ایک ایک جگہ سے اکٹھا کیا، اور غازی عباس کی لاش کے جسم کے ٹکڑے 3 جگہ سے اکٹھے کیے۔ وہ غازی عباس اور میرے امام علی مقام امام حسین نے جب اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، اے امام جی کیا یہ اپنے بچوں کو شہید کرایا، اونو محمد کو شہید کرایا، قاسم کو شہید کرایا، عباس علمدار علی اصغر کو بھی پیش کیا، علی اکبر کو بھی پیش کرایا، سارے شہزادوں کو قربان کرایا، اے غازی عباس، اے امام حسین، کیا یہ آپ نے دولت کے نشے میں کیا، تخت و دار کے لیے کیا، حکومت کے لیے کیا؟ میرے امام نے فرمایا لوگو نانا، یہ میں نے دولت کے لیے نہیں کیا۔ کیوں؟ دولت تو اللہ، میں اس نبی کا نواسا ہوں جسے اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں۔ دولت کے لیے نہیں کیا۔ فرمایا یاد رکھو میں کوئی عام نہیں، اس نبی کا نواسا جسے اللہ عطا فرماتا ہے، کائنات میں میرا نانا تقسیم فرماتا ہے۔ انا قاسم واللہ یوتی۔ اے امام جی پھر آپ نے اتنا کچھ کیا اور کیوں کیا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے، بس خدا کا نام رہ جائے، بس خدا کا نام رہ جائے۔ ارے وہ عباس جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، کر کا گر سب سپرد خدا کر دیا۔ ارے جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین،
دین پناہ است حسین، اور سرداد نداد دستے در دستے یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اور افضل ہے کل جہان میں کھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ لوگ کہتے ہیں ہائے عباس، ہائے امام حسین، یاد رکھو ہم سنی ہیں اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والے، لیکن ہاں ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے، وہ ہائے حسین کرنے والے، ہم ہائے ہائے کرنے والے نہیں، ہم واہ حسین واہ حسین واہ حسین کرنے والے۔ اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ یا حسین، بولو بولو یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین واہ حسین، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اور تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔